الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد أما بعد، فقد قال امام حسین علیہ السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیر بسیرۃ علی ابن ابی طالب. صلوات وجل فرجم اجمعین. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا اگر مزید آگے تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کا ایک موضوع اور مجلس کا ایک سما انداز ایک محسوس ہو سکے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد. عزاداری سید الشہداء میں اور آپ مسلسل شرکت کر رہے ہیں. ہماری شرکت بعض اوقات خود حقیقت میں فرش ازاں ہوتا ہے، بعض اوقات فرش ازاں کے ساتھ ساتھ ہماری ایک نیت مزید یہ ہوتی ہے کہ یہ خاندان کی مجلس ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک سالانہ مجلس ہے، فلاں شخص کے گھر کی سالانہ مجلس ہے، فلاں جگہ پر ہم کو جانا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب زبردستی میں آنا پڑتا ہے پھر انسان کی توجہ بھی کم رہتی ہے. وہ بس یہاں شرکت کرو، جلدی سے یہاں سے نمٹیں، گھر پہنچیں اور آرام کریں. پوری توجہ اس جانب چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں رشتہ داروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں. کون کون آیا بھائی، کون نہیں آیا، کون کتنے بجے آیا. بس ساری توجہ ہماری اس جانب رہتی ہے. اور جو ایک مجلس کا مقصد ہے، مقصد شہادت حسین جو ہے وہ مکمل طور پر پردے میں ہے. ابھی اس کا کہیں سے دور دور تک ابھی اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی گئے ہیں، جانے کے بعد میں بھی اگر نئی جگہ پہ جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے تو میں پورے وقت جناب علی خود میں بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں. میں کوئی آسمان سے تھوڑی آیا ہوں. میں بھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں انہوں نے دیواریں کیسے سجائی ہیں، انہوں نے کس طریقے کا نظام ہے، کتنے لوگ یہاں پر آئے. میرا بھی ساری توجہ، کیونکہ آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں. ملائکہ کے درمیان رہتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی. تو لہذا وہ سارا نظام ہمارا آپ کا ہم سب بالکل برابر ہیں. یعنی ذہنی طور پر، فکری اعتبار سے، انتشار کے اعتبار سے، یعنی جو دماغ انتشار ہے، منتشر ہے، وہ ہم سب بالکل برابر چل رہے ہیں. اس میں ذرہ برابر کوئی بھی فرق نہیں ہے.
اچھا یہ اتنا مقدمہ صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس انتشاری کیفیت سے باہر نکل آئیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور ہمارا یہ کچھ دیر کے لیے یہاں پہ جو بیٹھنا ہے 30 منٹ 35 منٹ 40 45 منٹ جو ہے وہ خالص ہو جائے کسی طریقے سے. ہم خالصتاً قربتاً الی اللہ ہو جائے. کہ ہمارا یہاں بیٹھنا جو ہے وہ اللہ کی قربت کے لیے ہے. یہاں بیٹھنا جو ہے ہمارا, یہاں آنا جو ہے اس وقت ہمارا, صحیح ہم آئے تھے بہت کچھ سوچ کر آئے تھے, لیکن ابھی موقع ہے ہمارے پاس دوبارہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پورے دن میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو اور آخر میں پھر دوبارہ سے یہ دعا پڑھ, بالکل آخری لمحے میں جا کر یہ دعا پڑھ لو, اللہم لکا صمتو, اللہم لکا صمتو. بابا پورے دن کیا کر رہے تھے پھر؟ فجر سے لے کر آپ نے مغرب تک, وہ مغرب کے وقت عین مغرب کے نزدیک آتے ہوئے بس چند لمحے گزر چکے ہیں یا چند لمحے باقی, لمحے بھی کیا بس ہو گیا, افطار کا وقت ہو گیا. وقت افطار میں انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے کہہ رہا اللہم لکا صمتو, یہ جو کچھ میں نے رکھا ہے تیرے لیے رکھا ہے, یہ جو کچھ بھی رکھا ہے تیرے لیے رکھا ہے. بس یہاں پر بھی اس وقت یہی موضوع ہے کہ ہمارا جو کچھ وجود ہے وہ وجود پروردگار عالم کے لیے, ہم بندے اسی کے ہیں. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہمیں آنا ہے اور آنے کے لیے اب ہم تیار ہو چکے ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا تیرے پاس آنے کو, کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شادی میں جا رہے ہیں لیکن لباس آپ نے میلا پہنا ہوا ہے, دل تو چاہ رہا ہے کہ چلے جائیں, لیکن کیا وہاں کوئی آنے نہیں دے گا؟ آنے دیں گے. شادی میں جتنے لوگ ہیں جان پہچان کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی وہاں تو 14 موجود ہیں. بڑی دیر میں آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ وہی حالت ہے جیسے میری ہے, جتنا میں سو رہا ہوں اس سے زیادہ آپ سو رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. بھئی ہمیں بلانے والا کون ہے وہاں پر, ہمارا استقبال کرنے والا وہاں پر کون ہے؟ 14 ہیں, 14 معصومین ہیں, وہ ہمارے استقبال کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ہم کو دعوت دی ہوئی ہے, پہلے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں, آپ تشریف لائیے. اور کیونکہ آپ نے ایک ایسا تذکرہ کر لیا ہے کہ اس تذکرے کی بدولت اب ہم آپ کو لے کر ہی جائیں گے. آپ جیسے بھی ہیں, آپ جیسے بھی ہیں, آپ کو غسل کرنا ہے, غسل کرنے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا ہی, طیب و طاہر ہو کر جائیں گے نا جنت میں. بھائی شادی میں کیسے جائیں گے؟ طیب و طاہر ہو کر جائیے گا نا, وہ شادی کی جگہ ہے, وہ غم کا مقام نہیں ہے. لفظ شادی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ شادی جیسے ہی آتا ہے آپ کے دماغ میں لال جوڑا دلہن دولہا. ہمارے یہاں لفظ شادی سے مراد یہی ہوتا ہے. اور لفظ شادی کو جس وقت وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لغوی زبان میں دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں شادی ایک ایسی جگہ ہے, ایسا مقام ہے کہ جہاں سوائے خوشی اور شادیانے کے اور کوئی چیز نہیں ہے, وہ خوشی کا موقع ہے. انسان سارے غموں سے نکل کر اس مقام تک پہنچتا ہے. اب وہ مقام غم نہیں ہے, وہ مقام غم نہیں ہے. لہذا جس وقت انسان وہاں پہ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد انسان کو طیب و طاہر لباس چاہیے, اور طیب و طاہر لباس ہونے کے لیے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے. غسل میں کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے, لباس کو تیار ہونے میں بھی کچھ دیر لگ سکتی ہے. بس اب جتنی دیر آپ لگائیں گے اتنی دیر تک وہ دعوت دینے والا منتظر رہے گا. اور ہماری دیر کی وجہ سے وہاں کا نظام, روایات ہیں روایات ایسی موجود ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا
روز معاشر جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک حسین کا ایک ایک چاہنے والا داخل نہ ہو جائے. ایک ایک چاہنے والا، یعنی کائنات میں، پوری کائنات میں حسین ابن علی کے جتنے چاہنے والے موجود ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. جبھی تو مولا کو ایک مقام پر آ کر وضاحت کرنا پڑی کہ ہمارا شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے. کہ شیعہ اور محب میں فرق ہے. محب اسے کہا جاتا ہے جو محبت سے بس محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت ہے، ہر طریقے سے محبت کرتا ہے، دشمن سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن اعمال کو جب دیکھا جاتا ہے تو اعمال میں کمی واقع ہے، اعمال پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. حرکات اور سکنات میں بعض اوقات ان کے دسترخوان پر، یعنی نماز پڑھنے کے لیے مولا علی کے پیچھے آتا ہے دسترخوان. کس کا کھایا تھا جناب؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہمیں ہمارا ممبر بہت سکھاتا ہے، آپ تو کہتے ہیں ہمارا ممبر ہم کو ساری چیزیں یاد کرا دیتا ہے. آپ کون سے ممبر کے پاس بیٹھے رہے اتنے دنوں تک؟ بھائی نماز کون کس کے پیچھے پڑھے، تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ اب میں نہیں بولوں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. پھر آپ خود ہی پوچھتے رہیے مولانا کس کے بارے میں کہہ رہے تھے، آپس ہی میں پوچھتے رہیے گا. آپس کے نیچے کے جو علماء ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، یا دائیں بائیں سب، آپ سب عالم ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. جتنا علم جس کو ہے وہ اتنا عالم ہے، جس کو جتنا بھی ہے کہ کھانا کون سے دسترخوان پہ کھانا ہے، سبیل کون سی زبردست ہے، مجلس کس کی سننی چاہیے اور سبیل کون سی پینی چاہیے. تو یہ آج کا نظام تھوڑی ہے، 1400 سال پہلے سے چل رہا تھا یہی مزاج. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. محمد وجل فرجهم اجمعین. لہذا وہ سارا ایک نظام ابھی بھی ہے. مجھے اور آپ کو یہاں جب آ جاتے ہیں فرش اعضاء پر تو مجھے آپ کو خالص ہونا ہے. خالص ہونے کی بس ایک نیت دوبارہ سے کروانا ہے کہ اب ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں مولا ہم آئے تو تھے کسی اور نیت سے، لیکن مولا بس انسان ہے، مولا ہمیں خلوص دے دیجئے، مولا ہمیں خلوص کی طاقت دے دیں، خلوص جیسی نعمت عطا فرما دیں. مولا ہم کو دکھاوے کی زندگی سے نجات عطا فرمائیں. دکھاوے کی زندگی سے، ہماری ساری زندگی میں دکھاوا بہت زیادہ ہے. اپنی بات جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو تقریر مولانا سجاد کر رہے ہیں ایسی کوئی تقریر کر ہی نہیں سکتا جو گفتگو میں کر رہا ہوں. یہ خوش فہمی ہے، یہ خوش فہمی کا ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے. خوش فہمی کا ایک غلاف شیطان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کہتا ہے ایسا غلاف چڑھا دو کہ یہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے اور اتنا مبتلا ہو جائے کہ جہنم میں پہنچ جائے. خوش فہمی، یہ خوش فہمی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. اور یہی خوش فہمی کے علاوہ بہت سی بیماریاں ہیں، جن بیماریوں کا تذکرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے محمد وجل فرجهم اجمعین بار دیگر بلندتر صلوات پڑھیے. جناب زہرا نے، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بازار کوفہ میں جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں آپ نے جو مخاطب ہوئی ہیں ان لوگوں کو مخاطب ہوئی ہیں جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے، جنہوں نے دعوت دی ہے بلانے کی. یہ چاہنے والوں نے دعوت دی ہوگی نا. وہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا اور آپ کا کہ آیا اس میں کون کون شامل تھا، کون شامل نہیں تھا، یہ کون لوگ تھے، بلانے والے کون لوگ تھے، جذباتی لوگ تھے، کیا خیال ہے، ہوش مند تھے یا جوش والے تھے، جوشیلے تھے؟ ایک ہے جوش، ایک ہے ہوش. جوش جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، جوش جو ہے وہ وقتی حالات کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے.
جوش، انسان نے جن حالات سے گزرا ان حالات سے تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں اب کوئی تبدیلی آنی چاہیے، اور اب جناب علی ان سے بہتر سوائے ان کے اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا جب اس طرح کا ایک نظام قائم ہو جاتا ہے تو لہٰذا لوگوں نے اس میں جناب علی خطوط لکھے مولا کو، اور مولا کو انہوں نے بلانا چاہا ہے جناب علی، اور بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں، وہ کہتے ہیں کتنے ہزار خطوط لکھے گئے، جو کم سے کم جو خطوط کی تعداد ہے وہ ہے 12,000۔ 12,000 خطوط لکھ کر مولا کو دعوت دی گئی آنے کی، اور ہم نے نیٹی جیٹی میں کتنے خطوط ڈالے ہیں؟ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ عریضہ ڈالنے والے ہاتھ بلند کریں۔ سب سے پہلے تو میں اٹھا رہا ہوں۔ بس اتنے سے لوگ، اللہ اکبر، ہمارے زمانے میں پورا ہال اٹھا لیتا تھا ہاتھ۔ ابھی عریضے کا شاید نظام کچھ ہلکا پڑ گیا، ڈھیلا پڑ گیا ہے، اور آج کی تقریر کے بعد اور نہ ہو جائے ڈھیلا۔ عریضہ کیا ہے؟ خدمت امام زمان علیہ السلام میں دعوت ہے، مولا آ جائیے۔ مولا کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کو اردو ترجمہ پڑھنا شروع کرے، عریضے میں جو کچھ اردو میں لکھا ہوا اسے پڑھیے، اور جو کوئی ہم نے تو اپنے مطلب میں لکھا ہے نا، مولا یہاں کا ویزا دلا دیں، مولا یہ معاملات خراب ہو گئے، مولا نوکری دلا دیجئے، مولا اپنا گھر ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، مولا پلیز گھر کے لیے کوئی انتظام کروا دیجئے۔ مولا آئے نہ آئے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، مولا ہمارے سارے کاموں کو انجام دے دیجئے۔ عریضہ ہے، عرض خدمات۔ پورے سال میں ایک مرتبہ زمانے کے امام کو خط تحریر کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو تحریر کیا جاتا ہے، وہ تحریر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس تحریر میں اپنے معاملات کو لکھا جاتا ہے۔ مولا اب ہم پریشان ہو گئے بہت زیادہ، مولا ہماری اپنی ذاتی حرکتوں کی وجہ سے سنیوں نے ہمیں گھر دینا چھوڑ دیا ہے، سنی تو سنی، شیعہ کوئی اب گھر نہیں دے رہا۔ مولا دیکھ تو رہے ہیں آپ، بابا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں بابا تم صحیح ہو جاؤ، تم اپنی ذات کو ایسا کر لو کہ دوسرا تمہیں باعث فخر سمجھے، تم اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لو کہ دوسرا تم پر اعتماد کرنے لگے۔ چہ جائے کہ بھائی پر اعتماد نہیں کر رہا ہے، چہ جائے کہ رشتہ دار پر اعتماد نہیں کر رہا ہے، چہ جائے کہ شیعہ پر اعتماد بھروسہ نہیں کر رہا، کہہ رہا بابا ان کو کرائے پہ مکان نہیں دینا ہے، دیکھو یہ بھی کیا کریں گے، مجلس کرنے کے لیے پیسے ہیں، کرایہ دینے کے لیے کرتے ہیں یہ حرکتیں یا نہیں کرتے؟ یہ ساری حرکتیں ہم ہی لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ہم کو درست کون کرے گا؟ یہی ممبر کرے گا، ممبر ہی سے تو یہ پیغام چلے گا، کہتے ہیں مولانا یہ بھی کوئی باتیں کرنے کی ہیں۔ میں نے کہا جی یہی ہیں باتیں میرے پاس تو کرنے کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ وجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان یہ معاملات ہیں، انہوں نے خط لکھ کر زمانے کے امام کو بلایا ہے، ہم نے بھی خط لکھ کر اپنے معاملات کے لیے مولا کو بلا رہے ہیں۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ مولا آ گئے۔ اس کے بعد جی جناب آپ نے مجھے بلایا، کس سلسلے میں بلایا؟ ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ کہہ رہے نہیں بدلہ نہیں، ظالموں سے ہمیں نجات دے دیجئے، ظالموں سے نجات دے دی۔ فرض کیجئے ہمیں نجات مل گئی، مولا کے آنے کے بعد ہم کو نجات مل گئی۔ اس کے بعد مولا بس اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں؟ مولا دیکھ نہیں رہے میرے گھر والے اتنے پریشان حال ہیں، میری بیٹیاں اتنی زیادہ ہیں، کاروبار ابھی تو میں نے کاروبار شروع کیا ہے۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں، وہ جوابات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ جب مولا نے مدینہ سے چلتے وقت لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، تو اسی طرح کے سب کے جوابات تاریخ میں لکھے ہوئے موجود ہیں ہمارے پاس۔ میری بیٹیاں بہت زیادہ ہیں، مولا میں نہیں جا سکتا، کہتے ہیں میری کھیتی باڑی بہت زبردست نوعیت کی ابھی چلی ہے، میرے کھیتوں میں پانی کون دے گا؟ میرے سارے معاملات ہیں،
دوسرا کہہ رہا تھا میرے گھوڑے بہت زیادہ ہیں، میرے گھوڑوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تیسرا کہہ رہا تھا کہ مولا میری بیوی حاملہ ہے، حاملہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں کیا؟ یہ مسائل تھے، یہ ایسے مسائل تھے کہ جو امام حسین کے سامنے پیش کیے جا رہے، یہ بڑے بڑے مسائل، یہ مسائل تھے، یہ سب کچھ لکھا گیا ہے، دینے کے لیے سب کچھ تیار تھے۔ کہتے مولا ہم سے ساری دولت لے لیں لیکن جان دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ لینے کے لیے تیار تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا 14 سال، ساتویں امام 14 سال قید و بند میں گزارے مولا نے، اور 14 سال میں 14 عاشور آئے یا نہیں آئے؟ 14 عاشور آئے۔ یہ مولا کو چھڑانے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے مولا عزاداری لے لیں، مولا ہم آپ کے زندان کے سامنے سے عزاداری کرتے ہوئے چلے جائیں گے، یا حسین کہتے ہوئے جائیں گے، لیکن زمانے کے حسین کو، زمانے کے حسین کو نظر انداز کیا یا نہیں کیا؟ اور جنہوں نے امام کو قید و بند میں رکھا ہوا تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، پورے زندان کے باہر 2 گارڈ کھڑے کیے تھے، 2 چوکیدار کھڑے کیے تھے، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ وہ طاقتور نہ تھے، بالکل ضعیف، یعنی ہلکا سا بھی جھٹکا کوئی دیتا ان سے تلوار چھین سکتا تھا۔ کہا کہ نہیں اس کی ضرورت، یہ بالکل ایسے جیسے آج ہمارے زمانے میں وہ جناب سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے نا، زنگ آلود، انتہائی، یعنی ایک ضعیف انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے چوکیداری کے لیے، انتہائی ضعیف انسان کو چوکیداری کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی زنجیر اس کی کمر پہ بندھی ہوتی ہے، ہلکا سا جھٹکا مارو وہ خود گر جائے گا۔ اچھا جس نے چوکیداری پہ لگایا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی کر نہیں سکتا، اور جہاں پہ اسے کھڑا کیا ہے اسے بھی جو دیکھ رہا ہے سامنے اسے بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس نے ان کو کھڑا کیا ہے چوکیداروں کو لا کر، سوچیں ذرا اس بارے میں۔ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں امام کے اقوال کو پڑھیے، امام کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں اپنے شیعوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے سوائے باتیں بکھیرنے والوں کے، بگاڑنے والوں کے، اپنے شیعوں میں مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ لفظ گاؤں تکیے کے لگا کر، ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، یہ سکون کی حالت میں ہیں۔ ہمارے چاہنے والے ہیں، محب ہے، محبت ان کے دلوں میں ہماری ضرور ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمارا ساتھ دو تو یہ بہانے باز ہیں، انتہائی نوعیت کے بہانے باز ہیں۔ اور جب ان سے ان کے بارے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو یہ بڑے اطمینان سے شیخی خورے ہیں، شیخی۔ ابھی دیکھیے کہ آیا یہ تمام خصلتیں، فطرتیں، یہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آج 1445 ہجری میں اور آپ موجود ہیں۔ 61 ہجری میں جناب زینب سلام اللہ علیہ بازار کوفہ میں داخلے کے بعد، بالکل بس جیسے داخل ہو رہی ہیں بازار کوفہ میں، آپ نے اس خطبے کو وہاں پہ ارشاد فرمایا۔ ان کو دیکھنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کے سامنے اس خطبے کو بیان کر رہی ہیں، اس وقت جناب زینب کے ساتھ ان کے حمایتی نہیں تھے۔ جناب زینب اس وقت تنے تنہا ہیں، چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیرا ہوا ہے آپ کو، آپ کا کوئی استقبال کرنے والا اس مجمع میں موجود نہیں ہے، اور ایک ایسے شہر میں آپ داخل ہو رہی ہیں جہاں آپ نے 4 سال درس دیا تھا۔ کوفے کی عورتوں کو آپ درس دیا کرتی تھیں، کوفے کی کوئی عورت ایسے نہیں کہہ سکتی کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، کوفے کا کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حسین ابن علی کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ سب حسین ابن علی سے آشنا ہیں،
ان کی عورتیں آشنا ہیں. جب یہ تو عورتوں نے بھی تو کہا ہوگا نا آپ خط لکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ خط لکھیں. انہوں نے خطوط کو تحریر کیا ہے. گھر والے سب مل کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں نا، بھئی یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، کس کو آنا چاہیے، کس کو بلانا چاہیے. کہتے ہیں اب تو سوائے حسین ابن علی کے اور کوئی اس قابل نہیں ہے. مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا کی ہم بیعت کر لیں گے اور مولا کی یہاں پہ حکومت قائم ہو جائے گی اور ہمارا سارا نظام جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. حجت نہ جائیں تب مصیبت. نہیں جاتے ہیں تو تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ ہم نے تو بلایا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اور آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فرش ازاں بچھایا تھا. ہم نے تو فرش ازاں بچھایا ہے. ہم نے تو فرش ازاں اسی لیے تو بچھایا کہ تاکہ مولا تشریف لائیں. اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میرے جوان، جس فرش ازاں پر حسین ابن علی آ جائیں، جس فرش ازاں پہ جناب زہرا تشریف لے آئیں، ان گھر کے حالات پھر ان گھروں میں پھر بے پردگی نہیں ہوتی ہے. ان گھروں میں پھر نماز قضا. آپ بتائیے نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ جہاں پر جس گھر میں وجود امام آ جائے، جس گھر میں وجود معصومین آ جائے، وہاں کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں کے جلوسوں میں آپ کو خواتین بے مخنہ و چادر پھرتی ہوئی نہیں نظر آئیں گی. میں اور آپ اس وقت کتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں جناب؟ ابھی ہم گنتی کریں کتنے نکلیں گے جناب علی؟ آپ 100 تقریباً ہوں گے اس وقت. آپ انشاءاللہ پیچھے مڑ کے دیکھیے، سب دیکھیں، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. کتنے ہیں جناب علی؟ میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں. آپ اندازاً بتائیں. جی جناب کتنے لوگ ہیں؟ کہہ رہے ہیں 100 سے 150 کے درمیان. صحیح ہے. 100 سے 150 کے درمیان اگر ہم یہاں پر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 100 سے 150 خواتین کے رکھوالے یہاں موجود ہیں. 100 سے 150 مومنات کے یہاں پہ خاندان موجود ہیں جناب علی. اگر 100-150 خاندان بھی یہاں پر موجود ہیں تو کم از کم آج مجھے اور آپ کو اتنا عہد کر لینا چاہیے کہ آج سے نکلنے والے جتنے بھی اب باقی ماندہ جتنے بھی جلوس ازاں جائیے، زیارت کے لیے ضرور جائیں. مکمل حجاب میں جائیے، زیارت کے لیے ضرور جائیں، لیکن للہ خدارا اپنی عورتوں کو کہہ دیجئے میری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم مردوں میں اندر گھس کے زیارت کرتی بھی نظر آؤ. آپ کہیے، شرط لگائیے، اے میری زوجہ، اے میری بیٹی، اے میری بہن، تم گھر سے جا تو رہی ہو زیارت کے لیے، لیکن تم مجھے مردوں میں گھسی ہوئی نظر نہیں آنا چاہیے. میں موجود نہ بھی ہوں تب بھی تمہارے جائز نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اور آپ کس کے چاہنے والے ہیں؟ جناب زینب کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں نا. میرے اور آپ کا جو نعرہ ہے وہ علی کا نعرہ ہے. علی کا طرز زندگی، طرز زندگی، طرز زندگی علی کیا ہے؟ امیر المومنین کو پسند نہیں ہے کہ زینب بھرے دربار میں آئے. امیر المومنین کو پسند نہیں ہے کہ زینب بازاروں میں گھومے. امیر المومنین کو اپنی زندگی میں پسند نہیں ہے. زینب کو کوفے بلایا ہے، وقت ظہر زینب پہنچ چکی ہیں، غلام نے آگے خبر دے دی ہے کہ مولا شہزادی تشریف لا چکی ہیں. مولا نے اپنی ایک نماز کو تمام کیا، جلدی سے کوفے سے باہر پہنچے، کہا کہ قافلے کو روکے رکھنا، ابھی بازار کھلے ہوئے ہیں. اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، للہ خدارا علی کے اس معاملے کو سمجھیے، امیر المومنین کی اس وصیت کو جان لیجئے.
اسمع فام یا شیعہ ابن شیعہ. یہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ مولا ہمارے ساتھ ہمیں مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ شاید مولا ہم کو یہی پیغام دینے چاہ رہے ہوں، اے ہمارے شیعوں، میں تمہیں سنو اور سمجھو، اے ہمارے شیعوں سن لو، سمجھ لو، حسین ابن علی کو بھی بے پردگی پسند نہیں ہے. حسین ابن علی کو تمہارا پردے کی حالت میں بھی مردوں کے درمیان چلنا پسند نہیں ہے. للہ خدا را یہ آنے والے جلوس عزا، یہ آنے والی میرے گھر کی اور آپ کے گھر کی زنانی مجلسیں، ان زنانی مجلسوں میں بھی اگر میں اور آپ چلتے پھرتے زنان خانوں میں نظر آئیں یا مردانے میں خواتین چلتی ہوئی نظر آئیں، سمجھ لیں یہ مجلس نہیں ہے. میں نے اور آپ نے سید الشہداء سے سیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک کچھ بھی. ہم مصائب پر تو رو رہے ہیں لیکن بغیر سمجھے رو رہے ہیں. ہم فضائل پر واہ واہ کر رہے ہیں لیکن بغیر سمجھے واہ واہ کر رہے ہیں. ہم نہیں پہنچ سکے وہاں تک. امیر المومنین نے کیا پیغام بھیجا حسن اور حسین کو؟ کہا کہ میری بیٹی زینب آ چکی ہے لیکن ابھی روکو، ابھی بازار کھلا ہوا ہے، ابھی روشنی بہت زیادہ ہے، علی کو گوارا نہیں کہ علی کی بیٹی کا کوئی عکس بھی. میں دیکھ رہا تھا کہ روایت کا ایک جملہ تھا کہ جناب زینب جس وقت رسول اسلام کی شہادت اور وفات واقع ہوئی ہے تو جناب زینب کو بہت شوق تھا کہ نانا کی قبر کی زیارت کریں. بابا سے پوچھا کہ بابا کیا میں نانا کی قبر پہ جا سکتی ہوں؟ کہا کہ ہاں جا سکتی ہو لیکن رات کے اندھیرے میں. کہتے ہیں کس عالم میں؟ کہا حسن تم آگے چلو گے، زینب درمیان میں چلے گی، حسین پشت زینب چلے گا. آپ خود بتائیے حسن اور حسین کی کیا عمر ہوگی اس وقت؟ چھوٹے چھوٹے تو شہزادے ہیں، چھوٹی سی ایک شہزادی ہے ان کے ساتھ، بڑے اطمینان سے لے کر ابھی نکلے تھے رات کی تاریکی میں. کہتے ہیں پیچھے سے امیر المومنین کی آواز آئی، حسن بیٹا رک جاؤ. حسن رک گئے اپنے مقام میں. بابا کیا بات ہے؟ آپ نے تو اجازت دی ہے. ہاں اجازت تو دی ہے لیکن دیکھو جس وقت تم مسجد میں پہنچو چراغوں کو گل کر دینا. اے میرے مولا، اے میرے آقا، زینب تو ابھی بہت چھوٹی ہے، کم سن ہے. مولا یہ کم سن بچیوں کے لیے بھی اتنے احکامات ہیں. کہا کہ علی کو یہ چیز پسند نہیں ہے، علی غیرت مند ہے. چہ جائے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اللہ نہ کرے کہ دن کی روشنی میں بھی اس حال میں گھر سے نکلے کہ نامحرم نگاہ اٹھا کر دیکھے. بتاؤ علی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. علی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اللہ اکبر. روک دیا تھا کہا زینب کو وہیں روک دیا جائے، بازار کوفہ میں نہیں لانے دیا ہے. رات کہتے جب رات ہو گئی امیر المومنین خود شہر کوفہ سے باہر تشریف لائیں. زینب انتظار کر رہی ہیں، خیمہ لگ گیا ہے، حسن اور حسین حفاظت پر مامور ہیں. میں کہوں گا زینب ابھی تو حسن اور حسین مامور ہیں نا. زینب ابھی آپ کے استقبال کے لیے بابا موجود ہے. بابا آ گئے. رات کی تاریکی میں امیر المومنین آئے ہیں اور آنے کے بعد جناب زینب کا استقبال کیا، بڑے زبردست انداز سے استقبال کیا اور جناب زینب کو لے کر کوفے میں ابھی داخل ہو رہے ہیں. جیسے جیسے کوفہ میں داخل ہوتے جاتے تھے امیر المومنین کی آواز میں لرزہ سا طاری ہوتا جا رہا ہے. زینب دائیں جانب دیکھو، زینب بائیں جانب دیکھو. زینب چلے جا رہی ہیں. بابا یہ دائیں بائیں یہ کوچوں میں مجھے کیا دکھا رہے ہیں؟ مولا بابا میرا بازاروں میں کیا کام ہوگا؟
بابا دکھانا ہے کوچہ اور بازار دکھانا ہے، حسن اور حسین کو دکھائیں جس کے بھائی حسن اور حسین جیسے موجود ہوں بابا۔ اللہ اکبر۔ علی نے اب رونا شروع کیا، نہیں زینب، ان گلی اور کوچوں میں تمہارا ہی تو کام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا نہ حسن موجود ہوں گے نہ حسن موجود ہوگا، نہ حسین موجود ہوگا۔ زینب گھبرا گئی، بابا ایسا وقت بھی زینب پر آئے گا؟ کہا کہ ہاں زینب، اس سے بھی سنگین وقت تم پر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب تم یہاں پہ تنِ تنہا ہوگی، اللہ اکبر۔ حسین ہوگا لیکن نوک نیزہ پہ سر بلند ہوگا۔ اے معصومہ قوم، اے قوم کے علماء، اے قوم کے مجتہدین، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے کربلا والوں سے کیا سیکھا؟ کہا کہ ہاں کربلا والوں سے پوری کائنات میں، تاریخ اسلام میں اگر کسی نے کوئی درس لیا ہے وہ علماء قوم تھے۔ کہا کیسے علماء قوم تھے؟ کہا کہ ہاں ان علماء قوم نے ایک بہن کا استقبال کیا ہے۔ انہوں نے بازار کوفہ سے کچھ سیکھ لیا تھا، کہا کہ جب بازار قم سے ایک شہزادی گزرے گی، اللہ اکبر، کہا بازاروں کو سجایا نہیں جائے گا، بازار بند کر دیے گئے تھے، کالے کپڑوں سے دیواروں کو سجا دیا گیا تھا، اور یہ معصومہ قم کا استقبال ہے۔ علماء آگے آگے چل رہے تھے لیکن سروں سے اماموں کو اتارا ہوا تھا۔ میں کہوں گا اے شہزادی فاطمہ معصومہ قوم، کیا آپ کا استقبال ہوا ہے؟ اور اے زینب بنت علی ہیں آپ، ارے بنت علی کا استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ ارے کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں پھینک رہا ہے۔ اللہ اللہ، ارے دینے والے نے زینب کے لیے کیا بھیجا؟ ارے کسی مومنہ نے اپنے گھر کی چھت سے چادر کا تحفہ دیا تھا، لیکن کوئی ظالم آیا ایک نوک نیزہ کی انی لگا کر سر چادر زینب کو چھینتا جا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیماً لأمرہ۔ تمام مومنین مل کر پڑھیں گے یہ نوحہ امیر المومنین کہہ لیجئے، نوحہ امام حسین علیہ السلام کہہ لیجئے۔ زمین کربلا پر ایک چھوٹا سا لاشا علی اصغر ہاتھوں پر بلند ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، لیکن زبان پر اس آیہ قرآنی کو مثل نوحے کے بلند کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیماً لأمرہ۔ اِنَّا لِلَّهِ، سب مل کر، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیماً لأمرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ سیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ مخصوص مولا امام زمان علیہ السلام کا۔ پالنے والے ہماری قلیل سے عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہماری بیٹیوں، ہماری بچیوں کے پردوں کی حفاظت فرما،
پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، آپس کی محبتوں میں اضافہ فرما، عزاداری سید الشہداء کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما، صاحب خانہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، قائد شہید کے درجات کو بلند فرما، برجمال محمد بلند تر صلوات۔